ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، خشیت الہی اپنے دل میں رکھتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون. اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. اور وہ لوگ جو اللہ نے ان کو دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل پھر بھی ڈرتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون. اور ان کا یقین ہے کہ بے شک انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے. یہ ساری دنیا اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے. ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء
تو آج تک کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی قیامت تک آئے گا۔ ان کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، لعین ہے، مردود ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے۔ اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے پھر وہ اپنا عقیدہ ختم نبوت پہ نہیں رکھتا تو وہ مرتد ہے اور واجب القتل ہے اور سیدھا جہنمی ہے۔ یہ مومن اور مسلمان کا عقیدہ ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں کی ساتھیوں، اللہ کی توفیق سے آپ بھائی الحمدللہ آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں اور رات کو تراویحیں پڑھی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگایا ہے، اللہ سے دعا و مناجات کی ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ سارا کام اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمارے اندر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں، اگر ہے تو اللہ کی توفیق سے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مستقل عقیدہ دے رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ بندے کے اندر سے ہر قسم کا گمانڈ، غرور، تکبر نکل جاتا ہے۔ عاجزی، انکساری، اللہ کے سامنے جھکنا، یہ بندے کے اندر آتا ہے کہ یا اللہ میرے اندر نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے، یا اللہ تیری توفیق ہوگی تو نیکی کر سکوں گا، تیری توفیق ملے گی تو برائی سے بچ سکوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے بھائیوں دعا یہ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں ہیں، خوب اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پکی توبہ اللہ سے کرنی ہے۔ جب بندہ اللہ سے پکی توبہ کرتا ہے، وہ پکی توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے ہم اس کا اقرار کریں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے، کتنی نمازیں رہ گئیں، کتنی دفعہ جھوٹ بول بیٹھا، اور کتنی دفعہ میں کسی کی غیبت کر بیٹھا، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، نظر کی حفاظت نہیں کر سکا، نمازوں کی حفاظت نہیں کر سکا، یا اللہ میں مانتا ہوں مجھ سے ہو گئے گناہ، یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ صرف معاف نہیں کرتے بلکہ بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے بہت تھوڑا وقت ہمارے پاس باقی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ اللہم تقبل منا صیامنا، قیامنا، تلاوتنا، اذکارنا، صدقاتنا۔ یا اللہ ہمارے روزے قبول کر، یا اللہ ہمارا قیام اپنی جناب میں قبولیت کے درجے کو پہنچا دے، یا اللہ ہماری تلاوت، ہمارے اذکار، ہمارے صدقات، یا اللہ ان کو قبول کر لا، یا اللہ ان میں کمی کوتاہی ہوگی، تیری شیان شان ہم نہیں کر سکے ہوں گے، لیکن یا اللہ ان کو قبول فرما، ہمارے اوپر اپنی رحمت فرما۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور سلف صالحین
रहिमहुल्लाह 6 माह तक अल्लाह से ये दुआएं करते रहते, या अल्लाह रमजान मुबारक नसीब कर दे, या अल्लाह रमजान मुबारक नसीब कर दे। जब अल्लाह रमजान मुबारक नसीब कर देता, रमजान में खूब अल्लाह की इबादत करते हैं और फिर 6 महीने तक ये दुआएं करते रहते, या अल्लाह अपनी जनाब में हमारी नेकियां कबूल कर लेना। अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून में अपने नेक बंदों की एक सिफ्त बयान की है। सिफ्त ये है, इन्नल्लज़ीना हुम मिन खशियति रब्बिहिम मुशफिकून। अल्लाह ताला के ईमानदार बंदे वो हर वक्त अपने अल्लाह से डरते हैं। खशियत इलाही, लिल्लाहियत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, आखिरत की फिक्र हर वक्त उनके दिल में रहती है। ये जो दिल की कैफियत है ना, इसको तकवा कहते हैं। और रोजे अल्लाह ताला ने यही चीज हमारे अंदर पैदा करने के लिए फर्ज की है। हमारे अंदर एक फिक्र पैदा हो जाए तो अपने रब से डरते रहते हैं। वल्लज़ीना हुम बि आयाति रब्बिहिम युमिनून। अल्लाह ताला की जो आयतें हैं, अल्लाह का कुरान है और इस कुरान मजीद की तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, पूरा ईमान है इसके ऊपर। अल्लाह की आयतों पर ईमान है, अल्लाह की तौहीद पर ईमान है, अल्लाह के पैगंबर की रिसालत पर ईमान है, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान, मरने के बाद दोबारा जी उठने पर ईमान, जन्नत और दोज़ख पर ईमान। वल्लज़ीना हुम बिरब्बिहिम ला युशरिकून। और अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते, ना जात में, ना सिफात में, ना इख्तियारात में, ना इबादत में अल्लाह के साथ शिरक नहीं करते। अल्लाहु अकबर। ये सारी सिफात होने के बावजूद वल्लज़ीना युतूना मा अतौ व कुलूबुहुम वाजिलतुन। अल्लाह ने जो उनको दिया है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, ज़कात भी देते हैं, सदका देते हैं, खैरात देते हैं, उशर देते हैं, फितराना देते हैं, नजर देते हैं, न्याज देते हैं, अकीका करते हैं, कुर्बानी करते हैं, नफली सदकात, फर्ज सदकात, यतीमों का, बेवाओं का, मस्कीनों का, मकरूजों का, गरीबों का हक निकालते हैं, उनके साथ खैर खाई करते हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद उनका दिल डरता रहता है। कोई एहसान नहीं जताते, कोई तकब्बुर नहीं करते, कोई दिल के अंदर बड़ाई नहीं आती, डरते रहते हैं, डरते रहते हैं। अल्लाह फरमाते क्यों डरते हैं ये? इसलिए डरते हैं कि कहीं हमारे अमाल रिजेक्ट ना कर दिए जाएं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। और हर वक्त यही बस फिक्र लगी रहती है कि मैंने अपने रब के पास लौट कर जाए। ये रमजान मेरी जिंदगी का ही आखिरी रमजान ना हो, ये आज की आने वाली रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात ना हो, ये आज का जुमा मेरी जिंदगी का कहीं आखिरी जुमा ना हो, ये नमाज मेरी जिंदगी की कहीं आखिरी नमाज ना हो। हर वक्त ये खौफ है, ये डर है, ये फिक्र है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये आयत मुबारका पढ़ी, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, ये तो डरते रहते हैं, डरते रहते हैं, इससे वो लोग हैं जो शराब पीते हैं, बदकारी करते हैं, चोरियां करते हैं, वो लोग हैं ये अल्लाह पूछेगा हमें शराब क्यों की, बदकारी क्यों की, चोरी क्यों की, तो क्या जवाब देंगे? ये वो लोग हैं। आपने क्या कहा? ला या बिन्त सिद्दीक, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी, वलकिन्नहुमुल्लज़ीना, लेकिन ये वो लोग हैं यसुमूना, जो रोजे रखते हैं, और युसल्लूना, नमाजों की पाबंदी करते हैं, और यतसद्दक़ूना, और सदका खैरात करते हैं, वहुम यखाफूना अल्ला युक़बल मिनहुम,
ریجیکٹ نہ ہو جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں ہم ذرا اپنا روکڑ ملائیں, اپنا پیمانہ چیک کریں, اپنے ایمان کا لیول چیک کریں. ایک وہ ہے جو کرتے کچھ نہیں اور کرتے بھی نہیں, نہ روزے نہ نمازیں نہ صدقہ خیرات نہ ذکر و اذکار, رمضان آ گیا چلا گیا کوئی فکر نہیں. ایک وہ ہے بیچارے جو سب کچھ کر کے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال ریجیکٹ نہ ہو جائے. یہ ہے اللہ والے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں اگر ریاکاری آ گئی تو عمل تمام برباد ہو گیا. من صلی یرائی فقد اشرک, من صام یرائی فقد اشرک, من تصدق یرائی فقد اشرک. فرمایا جس نے دکھلاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کر لیے. جس نے دکھلاوے کی نماز پڑھی اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا. جس نے دکھلاوے کا صدقہ کیا اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا. یہ کرنا ہے اللہ کی رضا کے. اگر کوئی ظاہری صدقہ خیرات کرتا ہے اس نیت سے کہ مجھے دیکھ کر اور بھی بھائیوں کو ترغیب ملے گی, اللہ تعالیٰ فرماتے فنعم ہی, اچھی بات ہے. یہ نیت ہو, یہ نہ ہو کہ مجھے کہیں کہ بڑا سخی ہے. تو میرے بھائیوں بڑے بڑے اعمال قاری قرآن مجاہد اسلام سخی اگر دکھلاوے کے عمل کیے ہوں گے فضول اور بیکار چلے جائیں گے, کوئی اجر نہیں ملے گا. اور یہی عمل اگر اللہ کی رضا کے لیے ہوں تو ان کا اجر بہت اونچا ہے, بہت بلند ہے. تو میرے بھائیوں ہم نے ہر وقت اپنے اللہ سے ڈرنا ہے. جیسے ہم نماز میں سلام پھیرتے ہی کیا کہتے ہیں, اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہ سب سے بڑا ہے, میں حقیر نکما آقا کا بندہ ہوں. میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا ہوں, نماز میں کئی خیال آ گئے. اللہ کی جو شان ہے, اللہ کا جو مقام ہے, اللہ کی جو عظمت ہے, اللہ کی جو رفعت ہے, اس کے مطابق مجھ سے نماز نہیں پڑھی گئی, اس لیے میں معافیاں مانگ رہا ہوں. استغفر اللہ, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ یہ جیسی ہے جیسی ہے, یا اللہ قبول کرنا اپنے دربار میں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں اس لیے تاک راتوں میں آخری رات رہ گئی جو آج آ رہی ہے, یہ 29ویں, 4 گزر گئی, 1 باقی رہ گئی. مقدر والوں نے ان راتوں میں اللہ کی عبادت کی. اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا اس رات میں جاگوں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا فرمایا, کثرت سے کیا پڑھنا ہے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, یا اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ تاک راتوں میں کثرت سے ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. جاگنے والے بھائیوں نے, عبادت کرنے والوں نے کثرت سے اللہ سے یہ معافی مانگی. میرے بھائیوں جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے. سجدے میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور جب سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوتا ہے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سجدے میں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ کیا ہوتی, سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر. رو رہے ہوتے, اس طرح کی آواز آ رہی ہوتی جس طرح ہنڈیا کی اکڑنے کی آواز ہے. اتنا لمبا سجدہ ہوتا, بعض دفعہ تو مجھے فکر ہو جاتا ہے پتہ نہیں آپ کو کچھ ہو گیا ہے. اور اللہ سے بار بار بھی کیا کہتے ہیں, سبحانک اللہم ربنا, اے ہمارے پروردگار تو بڑا پاک ہے, تو بڑی عظمت والا ہے, تو بڑی شان والا ہے. میں تیرا حقیر بندہ تیرے سامنے سجدے میں پڑا ہوں, باقی حمدی کا ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں. یا اللہ
اللہم اغفر لی، اللہ کی تعریفیں بیان کر کے پھر کیا کہنا ہے؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں تیرے قدموں سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ جب یہ کیفیت ہو پھر بندے کو رونا آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے والی جگہ رو رو کے تار ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، یہ مومن کی زندگی ہے۔ اللہ کی قسم اس میں اللہ نے ایسا مزہ اور ایسی لذت رکھی ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ پھر اللہ کے ساتھ بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں، میں فرشتوں کو کہتا ہوں پیار کرو، پھر دنیا کے لوگوں کے دلوں میں پیار رکھ دیتا ہوں۔ پھر میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں پورا کرتا ہوں، مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، میرے بعض بھائی رمضان میں تو عبادت کرتے ہیں، وقت نکالتے ہیں، نمازوں میں بھی آتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تراویحیں بھی پڑھتے ہیں، یوں ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نماز فرض کی ہے اس نے باقی 11 مہینوں میں بھی فرض کی ہے۔ افترض اللہ علیکم 5 صلوات فی کل یوم و لیلہ، تمہارے اوپر ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، یہ سارا سال فرض ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجر میں فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اپنے رب کی تسبیحات بیان کر، سبحان اللہ کے، الحمدللہ کے، اللہ اکبر کے، لا الہ الا اللہ کے، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھ، سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ پڑھ اللہ کی تسبیحات۔ اور سجدے کرنے والوں میں سے ہو جا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر، ساری باتیں کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، صدقات و خیرات کر اور حج عمرے کر، ساری عبادات کر، عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے حتیٰ یاتیک الیقین، تو عبادت کر رہا ہو تو اوپر سے موت آ جائے، کوئی وقفہ نہیں، یا نماز میں ہے یا ذکر میں ہے، یا دین سیکھ رہا ہے یا سکھا رہا ہے، یا میدان قتال میں۔ یہ مومن کی زندگی، عبادت ہی کرتا رہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ جب ہم شریعت کے مطابق کام کریں گے تو یہ ہمارے کام عبادت بن جائیں گے۔ فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی سو گیا، صبح کی اٹھ کر پھر باجماعت ادا کر لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے رات کا، ساری رات کا سونا قیام اللیل میں لکھ دوں گا کہ ساری رات یہ قیام کرتا رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ ادومها عند اللہ، اللہ کو تمہارے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ تم جو بھی عمل کرو اس پہ ہمیشہ اختیار کرو، لنگے ڈنگ والا نہیں۔ رمضان آئے تو مسجدوں میں آگے، رمضان چلا گیا تو غائب ہو گئے، فصلی بٹیرے نہیں بننا، استمرار، ہمیشہ لگاتار اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کی، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی، اللہ اس پہ استقامت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور استقامت اختیار کرنے والوں کو اللہ نے جو خوشخبری عطا فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے،
ڈرنا, ہم تمہیں خوشخبری دیتے ہیں اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے. ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں اور آخرت میں, اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا. جو تم مانگو گے سب ہوگا. اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ نزول من غفور رحیم, بخشنے والے, رحم کرنے والے اللہ جو ہے وہ تمہاری مہمان نوازیاں کرے. صبح و شام آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں, صبح و شام ہی اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے بندوں کے لیے مہمان نوازیاں تیار کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو صحیح توحید کا عقیدہ اور سنت کی سمجھ عطا کی ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے ہمارے رب, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا ہمیں ہدایت دے دینے کے بعد. کہیں ہم دوبارہ شرک میں چلے جائیں, کہیں ہم سے بدعت نہ ہو جائے. یا اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کرنا, تو ہی عطا کرنے والا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو مضبوط کرنے والے, ثابت رکھنے والے, میرے دل کو یا اللہ اپنے دین کے اوپر رکھ. یا مصرف القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, صرف قلوبنا علی طاعتک, ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت و فرما برداری میں ہی پھیر کے رکھ, یہ دل کہیں اور نہ لگ جائیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے کرتے. تو میں نے پوچھا آپ اتنی یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے یا ام سلمہ انہ لیس آدمی الا وقلبہ بین اصبعیہ من اصابع اللہ فمن شاء دام ومن شاء باغ. اے ام سلمہ, کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کا دل اللہ کے قبضے میں نہ ہو, اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ قائم رکھے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ پھیر دے. اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرا دل اپنی فرما برداری کی طرف ہی پھیر کے رکھنا, یہ دل کہیں اور نہ لگ جائے, یہ دل کے اندر کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے, نفاق کی, عشق کی, بے حیائی بے غیرتی کی بیماری نہ پیدا ہو جائے کہیں دل میں. فرمایا ہر بندے کے دل میں ایک لوتھڑا ہے, ایک ٹکڑا ہے, اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح کام کرے گا, اگر وہ خراب ہو گیا سارا جسم خراب ہو جائے گا. الا وہی القلب, خبردار ہو جو بندے کا دل ہے. التقوی ہا ہونا, اور یشیر الی صدر, اپنے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی اسی دل کے اندر پیدا ہوتا ہے. میرے بھائیوں, ان دلوں کو سنبھال کے رکھنا ہے, ان دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے, تقوی پیدا کرنا ہے, للہیت اللہ کی, اللہ کا خوف, للہیت, خشیت الہی, آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے. فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہے. نوافل کا اہتمام فرائض کی کمی کو پورا کرے گا. اور جس طرح ہم نے یہ رمضان میں ہماری سہولت کے لیے عشاء کے فوراً بعد یہ قیام اللیل اللہ نے رکھ دیا, اس قیام اللیل کو اکثر اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے. میرے بھائیوں, فرمایا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بقیام اللیل, تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم قیام اللیل کیا کرو, رات کو اٹھ کے پڑھا کرو تہجد. فإنہ دأب الصالحین, اللہ کے نیک بندوں کی یہ عادت ہے, طریقہ ہے نیک بندوں کا رات کو اٹھنا. وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ, یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کر دے گی. وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ, تمہاری خطاؤں کو کے لیے کفارہ بن جائے گی. وَمَنْحَاتُ لِلْآثَامِ, تمہارے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے گی. وَمَطْرَدَةٌ لِلْأَدْوَاءِ عَنِ الْجَسَدِ, تمہارے جسم سے بیماریوں کو دور کر دے گی. اللہ اکبر کبیرہ. تہجد کو اٹھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی بھی فائدے عطا کرتے ہیں اور اخروی بھی فائدے عطا کرتے ہیں. اس طرح رمضان کے فرض روزوں کے بعد من صام رمضان ثم ست من شوال کا صیام دہر, جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے
شمال میں رکھ لیے نفلی، وہ ایسے جس طرح پورے سال کے روزے رکھے. اگر ہر سال رکھتا رہے تو وہ ایسے جس طرح اس نے ساری زندگی روزوں میں گزار دی. سارے بھائی 6 روزے شمال میں رکھیں، کوئی میرا بھائی نہ رہے. اللہ اکبر کبیرہ. پھر نفلی روزے، ہر جمعرات کا روزہ، سوموار کا روزہ، ایام بیس کے روزے، چاند کی یہ 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، کثرت سے روزے رکھنے. نوجوان ساتھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ روزوں کا زیادہ اہتمام کیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تمہاری شرمگاہ نظر کی حفاظت کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک نفلی روزہ آپ نے فرمایا بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام، غلبہ اسلام کا کام، اس کو جاری رکھنا ہے. تو میرے بھائیوں یہ ہے جو میرے بھائیوں اس کا رزلٹ ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو اللہ سے دعائیں کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، استقامت اختیار کرنی ہے، اور باقی 11 مہینے اس کے مطابق گزارنے ہیں. اور میرے بھائیوں جو باقی اب کام کرنے والے ہیں، عید والے دن عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر آپ نے ادا کرنا ہے. 120 روپے آٹے کے حساب سے، 110 روپے گندم کے حساب سے. ایک فرد کی طرف سے جو گندم اور آٹے میں سے نکالنا چاہے، جو کھجور منقے کا نکالنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر دے دے گا. جو زیادہ صاحب نصیب ہے وہ کھجور کا منقے کا حساب لگا لے. تو میرے بھائیوں یہ عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے. تو غرباء، مساکین، فقراء، پیشہ ور نہیں، جو حقیقی ہیں وہ ہیں اس کے حقدار. یا آپ یہاں بھائی آپ کو جمع کروا دے، انشاءاللہ آپ کا صحیح حقدار تک آپ کا صدقہ پہنچ جائے گا. اسی طرح یہ روزے دار کے روزوں میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا کفارہ بن جاتا ہے یہ صدقہ فطر. عید کی نماز کی نہ اذان ہے نہ تکبیر ہے. عیدگاہ میں عید کی 2 رکعت کے علاوہ اور کوئی نفل نہیں ہے. لیکن جب آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے عید کی نماز تو پھر یہ ایک اور حکم ہے، اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین. جو تم میں سے مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے نہ بغیر نہ بیٹھے، تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھنا ہے مسجد میں. اور میرے بھائیوں عید الفطر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تاک کھجوریں کھا کر آپ آتے تھے. تاک کھجوریں 1، 3، 5، 7 کھجوریں نہیں ہیں تو کوئی بھی چیز کھا کر آپ آ سکتے ہیں. تو پیدل چل کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا، اگر کوئی عذر ہو تو سواری پر بھی بندہ جا سکتا ہے. پیدل زیادہ ثواب ہے، ہر ایک قدم پہ ثواب ہوگا، نیکیاں ملیں گی، گناہ معاف ہوں گے، درجات بلند ہوں گے. عورتوں کو بھی حکم ہے وہ عید کی نماز آ کر پڑھیں اور مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں. یہاں تک تاکید فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی آئے، وہ بھی مسلمانوں کی نماز میں دعا میں شامل ہو. اور جس کے پاس چادر نہیں ہے وہ بے شک اپنی ہمسائی سے چادر آریہ پر لے کر آئے، لیکن عید سے پیچھے نہ رہے. یہ نہیں کہ کب سیویاں پکاؤں دی دیوان دی عید کی نماز میں آ گئے. تو ساری عورتوں کو حکم ہے کہ وہ عید کی نماز میں مسلمانوں کی دعا میں شامل ہوں. تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا ہے، تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے، راستہ بدل کے جانا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. پہلے نماز ہوگی اور پھر خطبہ سنا جائے گا اور پھر دعا ہوگی. جو لوگ نماز عید سے پہلے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں وہ خلاف شریعت ہے، وہ سنت کی مخالفت ہے. پہلے نماز اور بعد میں خطبہ ہوگا. عید کا ایک ہی خطبہ ہے، 2 خطبے میں جس طرح جمعے والے دن یہ خطبہ دے کے ہم بیٹھ کے پھر دوسرا دیتے ہیں. عید کا ایک ہی خطبہ ہے، اس میں درمیان میں وقفہ نہیں ہے. اس میں آپ نے غسل کرنا ہے، مسواک کرنی ہے. جمعے کا غسل اور عید کا غسل یہ فرض غسل کی طرح کرنا ہوتا ہے. آپ ویسے پسینے
پسینہ دور کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے جیسے مرضی نہا لیں، لیکن یہ جمعے کا غسل بھی فرض ہے، عید کا غسل بھی فرض ہے، یہ بالکل جو فرض غسل کیا جاتا ہے اس طرح کرنا ہے سنت کے مطابق۔ نئے کپڑے پہننے، نئے نہیں ہیں تو دھلے ہوئے اچھے کپڑے ہوں۔ سفید کپڑوں کو زیادہ پسند کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی آپ مردوں والا رنگ پہن سکتے ہیں، عورتوں والا رنگ نہ ہو۔ اور زعفرانی گہرا رنگ جو ہے یہ روش و پیر والا، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی ہے۔ خوشبو لگانی ہے مردوں نے، عورتوں نے نہیں لگانی۔ عورتوں کے اوپر خوشبو لگا کر باہر نکلنا حرام ہے، مردوں نے خوشبو لگانا سنت ہے۔ تیل لگائیں، خوشبو لگائیں، اور پھر آ کر عید کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی رکعت میں جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھا کر باندھنے 7 دفعہ، اور پھر قرات کرنی ہے سورۃ فاتحہ، اور پھر سورہ جو ہے اعلیٰ پڑھنی ہے۔ اور پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہونا ہے تو پہلے 5 تکبیریں کہنی ہیں، اور پھر سورۃ فاتحہ، اور پھر سورہ الغاشیہ۔ یہ اس طرح 2 رکعتیں پڑھنی ہے عید کی۔ عید کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد پھر جو ہے دعا کرنی ہے، اور سب کے لیے اس دعا کے اندر سارے بھائیوں نے شامل ہونا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کام ہم نے انشاءاللہ کرنے، یہ کام جو ہے کرنے والے ہیں، اور یہ ہم نے کرنے، ان کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہمارا یہ دن جو ہے وہ سنت کے مطابق گزر جائے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اب تک مسجد جب سے آپ نے شروع کی، بنائی، اور پھر الحمدللہ اس کا ماہانہ خرچہ اور چلتا رہا، مسجد کی کل آمدن اب تک جو ہے اس جمعے تک، اس کے جمعے کے پیسے نہیں شامل، کیونکہ ابھی آپ نے دیے نہیں، پچھلے جمعے تک 24,06,426 روپے، اور خرچہ ہوا ہے 24,12,258 روپے۔ 5,825 روپے صرف زائد خرچ ہے۔ مسجد کے اوپر ایک خرچ 90,000 کا چلا آ رہا تھا۔ وہ خرچ کیا تھا؟ یہ جو 2 اے سی آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں، ایک اے سی کسی ایک اللہ کے بندے نے دیا تھا، اس نے کہا کہ میری طرف سے لگوا دے، خود کہا اس نے، اور اس کے میں پیسے دے دوں گا، میرے کچھ بل رکے ہوئے ہیں وہ مجھے جلدی تو دے دوں گا۔ اس نے اب تیسرا رمضان آ گیا، پیسے نہیں دیے، ٹھیک ہے، تو وہ قرض الحمدللہ ادا ہو گیا۔ وہ کیسے ادا ہوا؟ 9 ماہ سے میں مسجد سے تنخواہ نہیں لے رہا، 9 مہینے سے، اور وہ 15,000 روپیہ ماہانہ مسجد میں شامل ہوتا رہا، جس سے وہ قرضہ ہمارا الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ قرضہ ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ میں نے 9 ماہ سے مسجد سے کوئی تنخواہ نہیں لی۔ اللہ مجھے توفیق دے آئندہ بھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو ہے فی سبیل اللہ مسجد کی خدمت کرتا رہا، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ یہ کہ کوئی مجبوری بنے، اللہ کرے مجھے نہ ہی اللہ تعالیٰ مجبوری بنے، اور اللہ تعالیٰ مجھے فی سبیل اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ صرف 5,825 روپے ہیں مسجد کے جو ہم نے ادا کرنے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، ان دنوں میں جو ہمارے قاری صاحب، حافظ صاحب ہمیں تراویحوں میں قرآن مجید سناتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی پہلے تو ہم تاجراتوں میں بھائیوں سے لے لیتے تھے، لیکن اس دفعہ تاجراتیں بھی اور مسجدیں بھی بے رونق رہی ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس وجہ سے میں نے کچھ ساتھیوں کے نام لکھے اور ان کے پیسے ساتھ لکھے ہیں۔ وہ ساتھی تو اتنے ہی دیں گے، اس نے صبح دے دیے ہیں۔ باقی آپ میں سے جتنے ساتھی ہیں وہ مسجد کا روٹین کا پہلے آپ چندہ جمع کروا دیں، پھر میں یہ اناؤنس کروں گا۔ سارے بھائی مسجد کا روٹین کا چندہ جمع کروا دیں، جزاکم اللہ خیر۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے یہ جو پہلے سے ڈبل دینا، آپ نے یہ دیکھو میں نے بھی ڈبل دینا ہے، پہلے سے ڈبل دینا ہے۔ تو یہ جو قرضہ ہے یہ 5-6 ہزار روپے یہ بھی ادا ہو جائے، اور روٹین کا چندہ بھی آپ کا پورا ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کوئی میرا بھائی نہ رہے، رمضان کا آخری جمعہ ہے، جمعہ الوداع،
تو یہ اگر پھر کسی جمعے میں نہیں ملے گا، الا یہ کہ آئندہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے۔ تو یہ آخری جمعہ، سارے بھائی اس میں حصہ لیں، سارے بھائی اس میں تعاون کریں، دل کھول کے اس میں تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ تعاون قبول و منظور فرمائے۔ اچھا جی، وہ قاری صاحب کی، آفر صاحب کی، اور جو ہم تعاون کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، اس کے جو میں نے نام لکھے ہیں، عبدالمجید فاقی 2000 روپیہ اور 2 سوٹ، ناصر محمد امین 2000 روپیہ، اللہ دیتا بابا 1000 روپیہ، محمد بلال بابا 1000 روپیہ، محمد اکرم نیل والے 1000 روپیہ، عمر فروخ دکاندار 1000 روپیہ، محمد اشفاق لودھی 500 روپیہ، عبدالمجید سیل مین 500 روپیہ، محمد ذکریہ 500 روپیہ، محمد اصغر اقبال ملک 500 روپیہ، محمد طیب 500 روپیہ، محمد بلال سیمیاں والے 500 روپیہ، محمد اسحاق گل 500 روپیہ، محمد رمضان بلال بھائی، محمد رمضان بھائی 500 روپیہ، رانا سرور بھائی 500 روپیہ، محمد مشتاق 500 روپیہ، محمد عباس سندھو 1000 روپیہ، محمد ندیم سندھو 500 روپیہ، محمد شہزاد رحمانی 500 روپیہ، محمد اصغر بابا 500 روپیہ، عباس بھائی دیا۔ اچھا جی، باقی جتنے بھائی بیٹھے ہیں وہ جو اس میں شامل کرنا چاہیں، جو دینا چاہیں، اٹھو جی بھائی، یہ نہ سارے ساتھیوں کو لیں۔